پاکستان پر قدرت مہربان، ہماری زمین قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ اور خبر آپ کو دے کہ پنجاب کے شہر اٹک میں سونے کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ وزیر معدنیات پنجاب شیر علی گورچانی نے صوبے میں اربوں روپے کے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سونے کے ذخائر سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ جی، سونے کے ذخائر نکالنے کے لیے حکومت پنجاب بین الاقوامی سطح پر نیلامی کروانے کا فیصلہ کرے گی۔ دریائے کابل اور دریائے سندھ کے ملنے والے مقام پر یہ سونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سونے کے ذخائر کی تصدیق کرنے میں حکومت پنجاب کو تقریباً 1 سال لگا۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق بھی اس جانب سے سونے کی جو موجودگی ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے اور چیکنگ بھی کروائی جا رہی ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حسن مراد صاحب، سابق وزیر معدنیات۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں تقریباً 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں، جن کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب حکومت پنجاب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تصدیق میں یہ 1 سال کیوں لگ گیا؟ دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً اگست ستمبر 2023 کی بات ہے، جب ہماری حکومت تھی کہ ہمیں رپورٹ ہوا اٹک میں، جہاں دریائے سندھ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پوری بیلٹ ہے 25 کلومیٹر کی، اٹک خود سے غازی تک۔ ادھر جو ہے 40 سے 50 ایکسکیویٹرز اللیگل مائننگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے فوری اس پہ ایکشن لیا، جو افراد اس میں ملوث تھے ان پہ ایف آئی آرز ہوئیں، جو اکوپمنٹ تھی، مشینری تھی، اس کو امپاؤنڈ کر لیا۔ اور ہمیں یہ اطلاع ہوئی کہ ادھر پلیسر گولڈ کی جو موجودگی ہے اس کے شواہد ہیں، اور یہ پلیسر گولڈ کی مائننگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے نیچرلی جیولوجیکل سروے آف پاکستان، جو کہ پاکستان کا پریمیئر ادارہ ہے مائننگ منرل سروے کا، اس کو یہ ٹاسک سونپا اور ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ ادھر پلیسر گولڈ ہے کہ نہیں ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کس مقدار میں اویلیبل ہے۔ تو جی ایس پی نے کچھ ماہ لگائے اور 127 مقامات پہ تقریباً 500 سیمپل اکٹھے کیے، اور انہوں نے پھر یہ رپورٹ ایشو کی کہ تقریباً 28 لاکھ تولے سونا جو ہے وہ اس مقام پہ موجود ہے۔ اور ہوتا یہ کہ سردیوں میں جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو ریور بیڈ کے اندر سے بلیک سینڈ کو فلٹر کرتے ہیں، اور اس میں سے یہ گولڈ کے ڈپازٹ جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ اور یہ اس سال بھی میرے علم میں ہے کہ اللیگل مائننگ ہوئی، اور وہاں سے خبر کہیں پہنچ گئی انڈیا، اور انڈین میڈیا نے جب یہ ایشو اٹھایا تو پھر آج کی جو حکومت ہے اور باقی بھی یہ مین سٹریم میڈیا پہ ایک بڑی خبر بن گئی۔ رائٹ، اچھا ابراہیم صاحب، اب نیکسٹ پروسیس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں یہ محدود ہیں؟ جی دیکھیں، نیکسٹ پروسیس یہی تھا کہ ہم نے پچھلے سال جنوری کے اندر منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا تھا چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں، اور ادھر سارے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی، جو مائنز اینڈ منرلز کے پیشے سے منسلک ہیں ہم نے ان کو دعوت دی تھی، اور یہی بریفنگ ہم نے ان کو دی تھی کہ آپ جو ہے آگے یہ جو 9 بلاکس آئیں گے، جس میں جو چھوٹا بلاک تھا اس کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ تولے سونا موجود تھا، 35 ارب مالیت کا۔ جو بڑا بلاک تھا اس میں تقریباً 5.5 لاکھ تولہ سونا اویلیبل تھا، 155 ارب مالیت کا۔ اور ہم نے ان کو یہی انوائٹ کیا تھا کہ فیوچر کے اندر نیکسٹ 2-3 منتھس میں اس کا آپشن ہوگا، اور آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ اور اوبیسلی جو پہلے سمجھے چھوٹی موٹی چوری ہوتی آئی ہے، تو اس کی جگہ یہ سارے جو پیسے ہیں یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں گے۔ تو ابراہیم صاحب، اس کا مطلب یہ ہے، ابھی آپ کی ہی بات کو کوٹ کروں گی، اور جو ہمیں بھی پتہ چلا ہے 800 ارب روپے اور اس کے آس پاس اماؤنٹ بڑی بھی ہو سکتی ہے، اتنا سارا مالیت کا سونا اگر ہمیں مل گیا ہے، سو اس کا مطلب میں یہ نکالوں کہ ہمیں کسی بھی ABC IMF XYZ کسی کی ضرورت نہیں رہے گی ان فیوچر؟ دیکھیں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن یہ ایز پاکستانی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تقریباً $6 ٹریلین کے منرل ریزروز ہیں۔ ہم کاپر کے اندر اگلے 3 سال میں دنیا کے دوسرے بڑے پروڈیوسر بن جائیں گے۔ نمک اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا دوسرا بڑا جو سالٹ کا ڈپازٹ ہے وہ ادھر کلر کہار میں دفن ہے۔ تو ہمارے پاس تو پہلے ہی آپ سلیکا سینڈ دیکھیں، باکسائٹ دیکھیں جس سے ایلومینم بنتا ہے، ہمارے پاس ماربل ہے، گرینائٹ ہے، گلگت بلتستان میں سیمی پریشس سٹونز ہیں، پریشس سٹونز ہیں، ایمرلڈز ہیں، روبیز ہیں۔ آپ سندھ میں جائیں تو ادھر آپ کو ڈفرینٹ منرلز ملتے ہیں، ادھر گیس ہے، ادھر شیل آئل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی پاکستان کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یہ تو
صرف جو ہمارے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کریں، اور یہ جو دولت ہے مائنز اینڈ منرلس کی، اس کو قوم کے جو غریب افراد ہیں ان پہ لگائیں، ان کے بالکل اوپر ہی قوم کے خرچ ہو. غریب اور افراد پہ لگائیں. ابراہیم صاحب آپ درست فرما رہے ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ماضی میں بھی ایک بہت بڑے سونے کے ذخائر نکلے تھے، ریکارڈنگ میں سب کو پتہ ہے، لیکن ان تک ایکسیس یا ان کی جو فائننگ ہے وہ اتنا آسان نہیں تھی. ان ذخائر میں اور یہ جو اٹک کے قریب ذخائر دریافت ہوئے ہیں ان میں کتنا فرق ہے؟ ان تک پہنچنا، ان کی جو ریفائنری ہے ریفائن کرنا، اس کو کتنا آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ایک مائننگ ہوتی ہے جو کہ ایک انتہائی ٹیکنیکل مائننگ ہوتی ہے. جس طرح جو چنیوٹ میں ہمارا آئرن اور کا ڈپازٹ ہے وہ شہر کے نیچے ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی ہزار فیٹ نیچے جانا ہے، اور وہاں سے آپ نے منرل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور بعد میں بیک فلنگ کرنی ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے ادھر سے ایگزٹ کرنا ہے. یہ تو ریور بیڈ جو ہے، جو کہ آپ 20 30 40 50 فیٹ کی اگر ڈگنگ کریں تو ادھر سے آپ کو یہ گولڈ کا ریزرو مل رہا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل اوبیسلی وہ نہیں چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب سردیوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو تب اس کی ایکسیس آسان ہو جاتی ہے. اگر ہمیں کوئی فرینڈلی کنٹریز ہیں، جی سی سی کنٹریز ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو ہم اس کو ایئر راؤنڈ مائننگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابراہیم صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی کافی طرح کے ذخائر نکل چکے ہیں، اور کھیوڑا میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی مائنس میں کافی کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر پراپر ورک کیا جائے. اس کے علاوہ بھی آپ نے بتایا. سو آپ اس پیشے سے آپ اس میں منسلک بھی رہے ہیں، آپ کو ساری ڈیٹیلز بھی پتہ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی چیزیں جو دریافت ہو رہی ہیں تو باہر سے انویسٹرز آ کے اس کے اوپر انویسٹ کر سکتا ہے، ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں کارکردگی ہو سکتی ہے؟ کہاں کوئی ایسی کمی آ رہی ہے حکومتی سطح پر کہ ہم ابھی تک اس چیز کو آگے نہیں لے کے جا سکے؟ ہمارے پاس جب یہ انفارمیشن آئی اور جب ہم نے اس وقت ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی تھی، آپ اس کو آج دیکھ بھی سکتی ہیں، تو پورے پاکستان سے اس میں ہمیں انٹرسٹ آیا. جو جیمز اینڈ جویلری ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں میجورٹی سونا پاکستان میں اسمگلنگ کے تھرو آتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ ہمیں دیں یہ گولڈ کے پلیسر گولڈ کے بلاکس، تو ہم پاکستان میں گولڈ بنا سکتے ہیں، اس کو آگے ملٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر اسی کی آگے انڈسٹری لگ سکتی ہے، اور ہم آگے جا کے پاکستان کا گولڈ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس چائنیز بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس میں مہارت رکھتے ہیں، ہم کچھ دنیا کے اندر 2 4 ملکوں کے اندر یہی پلیسر گولڈ جو ہے اس کی مائننگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہمیں دیں، انویٹیشن دیں کہ ہم ادھر آ کے بڈ کریں، ہم ادھر آ کے انویسٹ کریں، تو ہم بھی جو ہے وہ ہیلپ کر کے آپ کو اس کو نیکسٹ سٹیج پہ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ابراہیم صاحب، اب ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے کہ زنک، چاندی، نکل اور تانبے وغیرہ کی بھی نشاندہی ہوئی ہے یہاں پر؟ دیکھیں، ہوتا یہ کہ جس طرح فرض کریں چنیوٹ میں آپ کے پاس آئرن ہو رہا ہے، تو کاپر کے ساتھ بھی آپ کے پاس بہت مائنر ڈپازٹس آف گولڈ ہوتے ہیں. تو جدھر آپ کے پاس گولڈ ہوتا ہے ادھر آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ میگنیشیم بھی ہو، زنک بھی ہو، اور مزید بھی کچھ میٹل جو ہیں وہ کاپر یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تو اوبیسلی جب اس کو بہت ہی ایڈوانس لیول پہ آپ لے کے جائیں گے، انٹرنیشنل سائنس لیبس کے اندر لے کے جائیں گے، تو آپ کو مزید پتہ لگ سکتا ہے، معلوم ہو سکتا ہے کہ اور کون سے اس میں منرل اویلیبل ہیں. ہم نے جو ابھی پہلے سٹیج میں ٹی ایس پی سروے کروایا وہ 25 کلومیٹر کی بیلٹ ہے، یہ 75 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، تقریباً 18,500 ایکڑ. تو حکومت کو چاہیے کہ فوری جو ہے میسو ایلوکیشن کرے، اور جی ایس پی کو اور باقی انٹرنیشنل کمپنیز کو ایکسپلوریشن کے اور سروے کے رائٹس دے، تاکہ ہم یہ پوری جو بیلٹ ہے ریور انڈس کی، جو کہ اٹک سے لے کے سمجھے نیچے ساؤتھ ڈاؤن ساؤتھ جا رہی ہے، اس کی پوری بیلٹ کی ہم جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم گیج کر سکیں، اس کو ہم آگے جا کے ایکسپلائٹ کر سکیں. جی اچھا ابراہیم صاحب، آپ خود بھی میں ایک اور منسٹر رہ کہنا چاہتا ہوں چکے کہ ہیں، اگر آپ مجھے کیا پیغام دیں گے پاکستانی حکومت کو کہ وہ آسانیاں پیدا کرے اور آگے چل کر پاکستان ایک بڑا نام بھی بنا سکیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے کہا، دنیا کی کوئی جو ہے نا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ اس نعمت سے نوازا ہو. یہ صرف اوبیسلی گڈ مینجمنٹ، گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اور ملک کی مفاد کو مقدم رکھیں. جو مافیا اللیگل مائننگ میں انوالوڈ ہے، جو اللیگل پریکٹسز میں انوالوڈ ہے، جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور یہ جو اس طرح کے جو ایسٹس ہیں ان کی پوٹینشیل کو ریلائز کرنا چاہیے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، صاف شفاف طریقے سے.
اور یہ جو ریونیوز ہیں یہ قوم کے جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس میں آنے چاہیے، نہ کہ کچھ لوگوں کی جیبوں میں آنے چاہیے۔ بالکل، تھینک یو سو ویری مچ ابراہیم حسن مراد صاحب، سابق وزیر معدنیات ہمیں جوائن، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی پاکستان جو ہے نا وہ معدنیات سے مالا مال ہے، اگر ہم اور حکومت جو ہے وہ صحیح اسٹریٹجی استعمال کرے تو ہم انویسٹرز کا اعتماد جیت سکتے ہیں، ہم اس کو لے کے بہت آگے جا سکتے ہیں اور ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔